الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے بچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل حضرت باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک کے نور سے مزین ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نصف رمضان مبارک تقریباً ہمارے پیش نظر ہے۔ عشرہ رحمت اور اب عشرہ مغفرت سے گزرتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی برکات میں سے جو نور وصول کیا ہے اس نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری قلبی کیفیات کیا ہیں، ہماری سوچوں کا معیار کیا ہے، اور ہمارے کردار کا نور کیا ہے، ہمارے اخلاق کی وسعت کیا ہے، اور ہمارے دل اپنے پروردگار کی محبت میں کس معیار پر ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ استقامت دین جو ہے یہ بڑا ہی اہم مضمون ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے جس دین پر ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے وہ دین ہے کیا؟ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے عنوان سے جو کچھ بھی عبادات، معاملات، معمولات، نشست و برخاست، گویائی، سماعت، بصارت، قوت گرفت، قوت رفتار، اس کا کیا معیار ہے؟ قرآن پاک نے اعمال کی بلندی درجات کے حوالے سے جو اہمیت بیان کی ہے، آج تقریباً نصف رمضان کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معیار کیا ہونا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ نور پیدا ہو جائے جو تمہیں پرہیزگار بنا دے، تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتے،
تم اللہ کے دیوانے بن جاؤ، تم اللہ کے نام پر جینا اور مرنا سیکھ لو، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس دین میں جو سلامتی کا عنصر ہے وہ تو خود پروردگار نے ہی قائم فرمایا نا، لیکن اس پر عملی مظاہرہ جو ہے، اس کی عملی جو پریکٹس ہے اور وہ جو ایکسرسائز ہے، وہ تو خود اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، اور ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں نبیوں کا سردار عطا کیا، اور وہ ساری پریکٹس، وہ ساری ایکسرسائز جو مختلف ادوار میں عبادات کے عنوان سے ہوتی رہی، ہمارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کمال پر پہنچا دیا۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اذکار کر رہے ہیں تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر آپ منصب رشد و ہدایت پر بیٹھے ہیں، اگر تو معیار بن چکا ہے اور آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا، اور اس طرح سیکھا کہ اب وہ سکھا بھی رہا ہے۔ اب اس پر ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ دیکھیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، ہواؤں کے رخ بدلتے رہتے ہیں، زندگی کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہوا کسی بھی سمت کیوں نہ چل رہی ہو، کلچر اور معاشرت کے انداز کتنے ہی کیوں نہ بدل چکے ہوں، تو ہمارا منصب پھر یہی ہے نا ایمان والوں کا، جو اللہ نے بیان فرمایا تم میں سے ایسے لوگ ہیں اور ہونے چاہیے اور ہوں گے، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ فرق ہوگا۔ فرق کیا ہوگا؟ جنہیں ماں کی گود سے تربیت مل گئی، جنہیں باپ کے تخم سے تربیت مل گئی، جو مائیں اپنے بطنوں میں بچوں کو لیے قرآن کی لوریاں سناتی رہیں، جو مائیں اپنی گودوں میں پروان پانے والے بچوں کو دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ قرآن کا نور اور درود و سلام کی لذت شامل کرتی رہیں۔ اور اگر آپ کو ایک ایسا باپ نصیب ہوا ہے جو آپ کو انگلی سے پکڑ کر مسجد کے لے جاتا ہے، اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، اے ایمان والو، اللہ تم سے یہ معیار چاہتا ہے، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، ذکرا کثیرا، اور ایسا ذکر کرو کہ دنیا کو نظر آئے کہ کثرت ہوتی کیا ہے۔ ہر سانس اللہ کا نام لے، ہر سانس میں اللہ کا نام رچ اور بس جائے، اور اگر اللہ کا نام لینے کی عادت پڑ جائے اور ادھر موت کا فرشتہ پہنچ جائے، ادھر تمہاری روح پرواز کرنے لگے، اور تمہاری عادت یہ ہو کہ تمہاری زبان پہ حسب دستور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانہ جاری ہو جائے،
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اور یہ وہ ترانہ ہے، زبان پہ آ جائے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ظہور اسلام کیا ہوتا ہے، اور دل میں ٹھہر جائے تو دل کی کیفیات تصدیق اسلام و ایمان پر لوگوں کے دلوں میں خوشبو پیدا کر دیں. الف اللہ. اب وہ ہستی، اب وہ استاد، اب وہ مشفق، اب وہ مہربان. والدین اور اولاد کا تو ایک رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی ہستی جس سے تمہارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، جس سے تمہارا کوئی دنیا داری کا تعلق نہیں ہے، جس سے تمہارا کوئی بزنس نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا اس کے بھی پیش نظر ہے اور آپ کے بھی پیش نظر ہے. ایسا استاد مہربان، ایسا رہبر و رہنما، اگر اسے پیر کا نام نہ بھی دیں، مرشد کا نام نہ بھی دیں، اسے استاد نہ بھی کہہ سکیں، پھر بھی اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو تمہارے لیے کارآمد ہوگی. چاہے یہ بیعت خلافت کی ہو، چاہے یہ بیعت دین کی سوجھ بوجھ کی ہو. اگر منصب خلافت پر بیٹھنے والے کے ہاتھ پر نبی کا نائب سمجھ کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن جو خلافت کے منصب کے لائق تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کو تو ماننا ہی ایمان ہے، لیکن عملی طور پر وہ نظام خلافت جو حضرت امیر المومنین امام حسن پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے بعد بظاہر نظر نہیں آتا اور خلافت ملوکیت میں بدل جاتی ہے اور اسلامی حکومت میں امارت اور بادشاہی نظام آ جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ بیعت واجب ہے تو پھر جو آپ کے دل کی دنیا، آپ کے کردار کی دنیا، آپ کے اخلاق کی دنیا، آپ کے وقار کی دنیا اس طرح قائم کرے کہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن میں اللہ کا نام بسا دے. اگر مرشد کہنے سے، پیر کہنے سے تمہارا ڈائجسٹو سسٹم قبول نہیں کر پا رہا ہے، اسے کوئی بھی نام دے دو، کم از کم نام نہاد دنیا دار امیر سے تو بہتر ہوگا. ایک ہوتا ہے امیر شہر، ایک ہوتا ہے امیر حکومت، ایک ہوتا ہے سربراہ مملکت، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ایک ہوتا ہے نبی کا نوکر. اگر کوئی تمہاری تربیت ایسی کر دے، تمہارا رابطہ مولا سے جوڑ دے، الف اللہ، ایسا نام اللہ کا تمہارے اندر جڑ دے کہ تمہارے دل پر اللہ کا اسم چھا جائے. لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. مرشد کا کامل ہونا ضروری ہے، مرشد کا قرآن کا عامل ہونا ضروری ہے، مرشد کا اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں مستعد ہونا ضروری ہے، اور مرشد کا قرآن کے نور سے
مالا مال ہونا ضروری ہے، جسے آپ شریعت کہتے ہیں، جسے آپ دین کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود آپ صاحب استقامت ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں تو پورا دین استقامت کی بات کر رہا ہے، اور اگر استقامت نصیب ہو جائے تو کرامت دکھانی نہیں پڑتی، کرامت بنانی نہیں پڑتی، وہ خوشبو بن کر، طریقت بن کر، شریعت ہی کی شکل میں کردار سازی، اخلاق سازی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، ہم جدید دور کے فتنوں کی وبا کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک وائرس ہے جو آپ کی صحت تباہ کر دیتا ہے، ایک وائرس ہے جو آپ کے وجود کو کھا جاتا ہے، ایک وائرس ہے جو آپ کے ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اگر وجود کو بچانے کے لیے کچھ تحفظات ہیں، کچھ اہتمام حفاظت ہے، تو ایمان کو اور دل کی دنیا کو بچانے کے لیے بھی تو اہتمام کرنا ہوگا۔ اہتمام کیا ہے؟ سچ بولیے، استقامت کیجیے سچ پر، جان چلی جائے۔ بعض اوقات لوگ ایسے سچ بولتے ہیں کہ دوسروں کی جان چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ جان بچا لیتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، تم میں ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ قالوا ربنا اللہ، کہا اللہ ہمارا رب ہے، جان جاتی ہے چلے جائے۔ آج جب میں مڑ کے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں، سیدہ کائنات کی گود میں پروان پانے والے حسن و حسین کو دیکھتا ہوں، نانا جان کی گود میں کھیلنے والے نبی کے شہزادوں کو دیکھتا ہوں، نبی کے کندھوں پہ سوار، نبی کی زلفوں کو سواری کی لگام بنائے دیکھتا ہوں۔ اور آج جب میں کملی والے کو اپنے ان شہزادوں کے لیے سجدے کو لمبا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو مجھے کلمہ پڑھنے والوں، مجھے اسلام کا علم اٹھانے والوں اور مجھے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر شک ہونے لگ جاتا ہے۔ جس رسول کا کلمہ پڑھا، سوال بنتا نہیں، لوگوں نے بنا لیا ہے، اگر نبی مشکل کشا ہوتے، علی مشکل کشا ہوتے، حسن و حسین مشکل کشا ہوتے، تو کربلا میں ان کی مشکل کشائی کیوں نہ ہو جاتی؟ ارے بھائی، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آج جب ولادت امیر المومنین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی نسبت سے یہ عشرہ ہمیں نصیب ہوا ہے، تو مجھے ایک طرف مدینے والے کا یہ فرمان نظر آتا ہے کہ میرا یہ شہزادہ حسن میری امت کے دو بڑے گروہوں کے اندر سلو اور دوستی کرانے میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ تو پھر میرا ایک سوال امت کے
صاحبان علم پر بنتا ہے خطبات میں چاروں خلفاء کا نام امیر المومنین کے طور پہ لینے والوں، پانچویں خلیفے، نبی کے نور نظر، سیدہ کائنات کے جگر گوشہ، علی کے لاڈلے اور شہادت عظمیٰ کے مرتبے پر فائز ہونے والے سید الشہداء امام حسین کے بڑے بھائی مولا حسن کی بارگاہ میں ہمارا تعلق کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک طرف مدینے والے کا یہ فرمان میری آنکھیں کھول رہا ہے کہ میرا یہ شہزادہ امت کے دو بڑے گروہوں کو جوڑ دے گا، دوسری طرف یہ شہزادہ منصب خلافت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ شہزادہ زہر پی لیتا ہے لیکن امت کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ اس گھر کے کس کس فرد کا ذکر کروں جن کی سخاوت کا نور آج بھی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے کہ ہے کوئی حسن جیسا سخی، ہے کوئی حسین جیسا سخی، جنہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی نا، انہیں حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا یہ شعر پڑھنا چاہیے: خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشت است مارا انجمن۔ لوگ مجھے سلطان العارفین کہتے ہیں، لوگ مجھے سلطان الفقر کہتے ہیں، لیکن سن لو میری عظمت کا راز، میری بزرگی کا راز اس بات میں ہے کہ میں نے حسن و حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے، اپنے دل کا نور بنایا ہے، اپنے سر کا تاج بنایا ہے، اور استقامت کے یہ پہاڑ آج بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یزید رول ماڈل تو نہیں ہے، بے شک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے امیر شام کو ہم اس نسبت سے مان سکتے ہیں لیکن رول ماڈل تو نہیں مان سکتے۔ کہاں منصب خلافت پر حیدر قرار، فاتح خیبر، جسے نبی اپنا جھنڈا عطا کر دے، جسے نبی اپنی تلوار عطا کر دے، جسے کملی والا اپنی بیٹی عطا کر دے، جسے کملی والا اپنا بھائی کہہ دے، اس علی کے مقابل کسی کو لاؤ گے تو علی کو کیا منہ دکھاؤ گے، نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ویسے بھی تقابل بنتا نہیں ہے۔ میرے نبی کی صحبت میں رہنے والے ہر ایک فرد کو نبی نے آسمان رشد و ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے، جن کی چمک قیامت کی صبح تک ماند نہیں پڑے گی۔ اور ہم جیسے نوکروں کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں زبان کھولیں، اپنی رائے ان پر لگائیں، تجویز کریں، کیسے ماننا چاہیے، کیا ماننا چاہیے۔ اور وہ کتنے بد نصیب ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ اپنی رائے کو، اپنی دلیلوں کو، اپنی سوچوں کو اسی بات پر موقوف کیجئے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا اللہ میرا رب ہے۔ اب میں آقا حسن پاک اور آقا حسین پاک دونوں کی شانوں کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ بہت شاندار قسم کا ایک موازنہ ہوگا۔ ادھر خلافت چھوڑ کر حسن پاک بتا رہے ہیں کہ منصب خلافت
بڑا اہم ہے، لیکن نبی کے دین کو بچانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور جب یزید جیسا دنیا دار اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے برے حوالوں کو لے کر منصب خلافت کو داغدار کر رہا ہو تو پھر اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دینا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرقوں سے نکلو، حسینیت کا جھنڈا اٹھاؤ۔ مولا حسن مولا حسین دو نہیں ہیں، ان کے خانوادے پر قربان ہو جاؤ اور حسینیت کے نور کو لے کر نکلو۔ اور آج باہو کا یہ بیٹا، غازی عباس کا یہ خون، کربلا سے لے کر آج تک اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی دعوت کو لے کر نکلے ہیں کہ اپنے آپ کو فرقہ بنانے کی بجائے، اپنے آپ کو فرقہ کہلانے کی بجائے حسینی کہلاؤ۔ نبی والے بن جاؤ، اہل بیت والے بن جاؤ، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ والے بن جاؤ۔ لوگوں کو بڑے بڑے ٹائٹل ملتے ہیں کیونکہ وہ ٹائٹل خود ہی بنا لیتے ہیں نا، لیکن یہ جو ایک ہی ٹائٹل ہے اولیاء اللہ، یہ تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ تو خوشبو ہے، جب پھول کھلتے ہیں تو آ جاتی ہے۔ یہ تو روشنی ہے، جب چراغ جلتا ہے تو آ جاتی ہے۔ لیکن چراغ جلتا تب ہے جب اس میں عشق مصطفیٰ کا تیل ڈالا جائے۔ اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا دیوا تو بال انیرے، تینوں ملچی وسط کھڑاتی ہوں۔ شوق دا دیوا یہ کیا ہے؟ شب معراج جب جبریل امین نبی کے قدموں کو بوسے لیتے ہوئے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، شوق دا دیوا تو بال انہیرے، تینوں ملسی وسط کھڑاتی ہوں۔ آج جو متاع گم شدہ جس کے تم متلاشیوں کبھی سجدوں میں تلاش کرتے ہو، کبھی تلاوت میں تلاش کرتے ہو، وہ تمہیں مل سکتی ہے، لیکن تمہیں چراغ محبت رسول جلانا ہوگا۔ اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہوگا۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو، اے ظالم چور اندر داہو۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو فرشتے بھی تو تبھی نازل ہوتے ہیں نا جب کسی کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے، جب اللہ کسی کا بن جاتا ہے، اور بنتا اسی کا ہے جو اس کا بنتا ہے، جو اسے مان لیتا ہے، اس کے حکم کو مان لیتا ہے، اس کی مرضی کو مان لیتا ہے۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس حصے قرآن میں فرمایا گیا اللہ تخافو، کوئی ڈر نہیں رہا تمہارے لیے، تم نے جو اللہ کو رب مانا، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی،
دین پر استقامت اختیار کی، نماز پر استقامت اختیار کی، سر بھی کٹا تو سجدے میں کٹا، اور کٹے ہوئے سر نے بھی ایک نئی تاریخ مرتب کی، نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ اور آج اگر میں آپ سے کہوں آپ کے بچے آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں اسکول بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، جو قرآن پڑھے گا وہ ڈاکٹر شاید نہ بن سکے، جو ڈاکٹر بن گیا وہ شاید قرآن کے نور سے محروم ہو جائے۔ اسی لیے تو حسینی مشن کا جھنڈا اٹھایا ہے، آستانہ باہو کا ہے، میخانہ میرے حسن و حسین کا ہے۔ اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، پردے کا نظام بھی ہے، بچیوں کے لیے رہائش کا بندوبست بھی ہے، غریب پروری بھی ہے، یتیم پروری بھی ہے۔ تبھی تو عاشقان باہو اور عاشقان رسول زکوٰۃ ہو تو، فطرانہ ہو تو، صدقہ ہو تو، ہدیہ ہو تو، انہیں پتہ ہے کہ ہدیہ اور نظر و نیاز تو حق ہے پیر و مرشد کا، نبی کا اور آل نبی کا، لیکن نبی کے گھر میں فاقے کیوں رہتے ہیں؟ حسن و حسین کی اماں جان فاقوں سے کیوں رہتی ہیں؟ اور وہ گھڑی یاد کیجئے، وہ لمحہ یاد کیجئے جب سیدہ نے آٹا گوندا، اور جو گوندا تو 4 روٹیاں بنی، ایک ایک چپاتی مولا علی حسن و حسین کی حوالے کی، اور چوتھی چپاتی کو آدھا اپنے پاس رکھا اور آدھا محفوظ کر لیا۔ سوال تو ہوا اماں جان یہ آدھی چپاتی کس لیے؟ نبی کی بیٹی سوئے مسجد چل پڑی، سوئے مصطفیٰ چل پڑی، آگے آمنہ کے لال آ رہے ہیں، آدھی چپاتی پیش کر دی۔ کئی دن سے فاقہ ہے، نبی بھی جانتا ہے، نبی کی بیٹی بھی جانتی ہے۔ آج لوگ مجھے اور آپ کو تو چھوڑیے، ویسے کہتے ہیں نبی کو سلام بھیجو یا نبی کہو، مگر یہ مت مانو کہ نبی کچھ کر سکتا ہے، نبی کچھ دے سکتا ہے۔ نبی سے وہ رشتہ بناؤ جو مردے کا مردے سے ہوتا ہے۔ ہمارا نبی زندہ ہے، فرق تو ہے نا کہ نبی کا جسم جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کی مٹی حیا کرتی ہے، کلمہ پڑھنے والے تجھے حیا نہیں رہا۔ تو کہتا ہے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے مشکل کشا نہ مانو، مجھے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہ مانو، کیا دین ختم ہو گیا؟ آج ذرا کوئی حب رسول کی بات کر لے، اس پر تان و تشنیع شروع ہو جاتی ہے۔ الفاظ کے استعمال میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لے جانے والا تو اللہ ہے۔ اب اگر یہ نہ کہا جائے کہ اللہ آ کر لے گیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ لے گیا،
کچھ لوگ شاید کہیں گے وہ تو جبریل ساتھ تھا، وہ تو براق پاس تھا، لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے لے جانے کا انداز دیکھو، کہا نبی آ رہا ہے، پاس آ رہا ہے، خدا بھی پاس ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس وقت میرے جتنے ناظرین ہیں، آپ فصلی بٹیرے مت بنیے، استقامت اختیار کیجئے، آج عہد کیجئے۔ سب سننے والے کلمہ اونچی آواز میں پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عہد کریں، یہی بیعت ہے، یہی رشد و ہدایت کا نور ہے، یہی تنظیم سازی ہے، یہی دنیا کفر کو چیلنج ہے، یہی دنیا اسلام کا تحفظ ہے کہ ہم اپنے مدینے والے آقا کی اتھارٹی کو مانیں، ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کا خاتم النبیین ہونا، یہی ہماری زندگی کا معیار ہونا چاہیے۔ میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں مذہبی پوپوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجرم قوم کے حوالے کیے جائیں جنہوں نے ختم نبوت کے مضمون کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے اور قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جرم ہے بہت بڑا، ان کے نام چھپانا، ان کو اپنی آستینوں میں چھپانا جرم ہے۔ انہیں قوم کے حوالے کیجیے۔ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عدالتیں آگے بڑھیں، ہر بات پر سو موٹو ایکشن ہوتا ہے، نبی کی ختم نبوت پر بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ جو مجرم ہیں جنہوں نے چند سال پہلے بھی پارلیمنٹ کے اندر یہ کوشش کی تھی، آج کابینہ میں بیٹھ کر یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ قوم ابھی مری نہیں ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر عہد کریں، ہم اللہ کے دین پر استقامت اختیار کریں گے۔ ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں، ہم انتشار کے قائل نہیں ہیں، ہم جھگڑے کے قائل نہیں ہیں، ہم لڑنے کے قائل نہیں ہیں، ہم قتل و غارت گری کے قائل نہیں ہیں، لیکن ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ لیکن جو نبی کی غداری پر بک چکے ہیں ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ تخاف، اللہ فرماتا ہے ڈرنا کیسا ہے؟ نبی کے عاشق بن کر ڈرتے کیوں ہو؟ نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھا کر، اور میں ختم نبوت کے جتنے علم بردار ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، آئیے۔ ہم نے مشائخ علماء کونسل اسی لیے بنا دی ہے کہ آؤ، جن کے صدقے میں تمہارے سروں پہ دستاریں ہیں، تمہارے کندھوں پر جبے ہیں، تمہیں شیخ کہا جاتا ہے، شیخ المشائخ کہا جاتا ہے، مشائخ کہا جاتا ہے، علماء کہا جاتا ہے، تمہارے پاس تنظیمیں ہیں، نیٹ ورک ہیں، آؤ ہم پاکستان کو اجڑنے سے بچا لیں، ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیں، اور اسلام کا قلعہ اسی طرح بنائیں۔ کوئی سازش کرے گا تو خود سامنے آ جائے گا۔ میرے نبی نے جب یثرب کو مدینہ بنایا اور جب مدینے میں ریاست قائم ہوئی، میرے نبی کی اتھارٹی ظاہری طور پر قائم ہوئی، تو سب سے پہلا معاہدہ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والوں انصار سے کیا، جو نان مسلم تھے ان سے کیا، جو یہود کے قبیلے تھے ان سے کیا۔ نبی اور نبی کے دیوانے آخر دم تک ان معاہدوں پر قائم رہے۔ 1400 سال بعد بھی ہم ان معاہدوں کے محافظ ہیں۔ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو کہتے ہیں آج تمہیں ماننا پڑ گیا، آذانیں
پورے یورپ میں سپیکروں پر دی جا رہی ہیں تاکہ اس کی برکات سے یہ وائرس ختم ہو جائے۔ قرآن کی تلاوتیں پارلیمنٹس کے اندر ہو رہی ہیں تاکہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے زمانے نے دیکھ لیا کہاں وہ وقت جب لوگ قرآن جلانا چاہتے تھے، کہاں یہ وقت کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا کے بادشاہ قرآن کے ریفرنس دے رہے ہیں، ایکٹر اور ایکٹریسیں قرآن کے ریفرنس دے رہے ہیں۔ بہت بڑی تبدیلی ہے مسلمانوں، تمہارے لیے بہت آسان ہو گیا اسلام کو ماننا، اور اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی طرف سے یہ جو گارنٹی ہے اللہ تخافو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت سے ڈر رہے ہو، موت کا مقابلہ کرو، موت کا سامنا کرو، لیکن مرنے سے پہلے ایسے بن جاؤ کہ موت آئے تو تمہیں مار نہ دے بلکہ تمہاری قبر سے بھی خوشبو آنے لگ جائے۔ نام فقیر تناندہ باہوں، قبر جنہاں دی جیوے ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر کل آگے بڑھیں گے۔ کل غزوہ بدر کے حوالے سے اسلام کا پہلا معرکہ، اور میں صرف ٹچ دینا چاہتا ہوں آج، اور آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان 313 میں وہ نوجوان شہزادے معوذ اور معاذ جنہوں نے ابو جہل کا سر کاٹ کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا تھا، تمہیں اپنے ہر بیٹے کو معوذ اور معاذ کے نقش قدم پر چلانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کارخانہ عشق و محبت لگا دیا ہے، حسینی لنگر چلا دیا ہے۔ آپ کے عطیات، آپ کی محبتیں، آپ کے نذرانے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ کے بچوں کی امانت ہے، قوم کے بچوں کی امانت ہے۔ انشاءاللہ ہزاروں آئیں، لاکھوں آئیں، ہم ان کی پرورش کریں گے۔ آج آپ بھی ایک عہد کر لیجئے، آپ نے جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، راہ گزرتے ہوئے کسی شخص کے ہاتھ میں دینے کی بجائے ایسا نہ ہو کہ وہ جا کر تمہارے دیے ہوئے صدقہ و خیرات سے، زکوٰۃ سے، فطرے سے وہ نشہ خرید لے۔ ان امانتوں کو محفوظ ہاتھوں میں دو۔ اسی لیے آپ کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا نیٹ ورک بنا دیا گیا ہے، حق باہو ویلفیئر سوسائٹی بنا دی گئی ہے، اسلامک ہیلپ کیمپ کر دی گئی ہے، انسان دوست کا ٹائٹل لگا دیا گیا ہے، تاکہ سارا زمانہ سو بھی جائے تو باہو والے جاگتے رہیں، کیونکہ ان کو جاگ لگ چکی ہے۔ آئیے پاکستان کے اندر رہنے والوں کے لیے، بیرون ملک سے بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کرنٹین ہونا پڑے گا۔ بے بسی کے ساتھ وہ 15 دن گزارو گے۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو، ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، ہم آپ کو مسجد حسین میں لے جائیں گے، آپ کو رہائش بھی دیں گے، خواتین کو پردہ بھی دیں گے، آپ کو قرآن کے نور سے نوازیں گے، آپ کو لنگر حسینی پیش کریں گے، آپ ہی کی محبتیں، افطاریاں اور آپ کی محبتیں آپ ہی کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے آپ کی طرف سے آواز چاہیے، مجھے آپ کی طرف سے پیغام چاہیے، ٹیکسٹ میسج کیجئے، رابطہ کیجئے۔ 10,000 کا تو ہمارے پاس بندوبست ہے نا، زیادہ بھی آ جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس دفعہ جو میلہ لگے نا آقا حسین پاک کی مسجد میں، تو زمانہ دیکھے کہ ایک شہر محبت قائم ہو گیا ہے، جہاں بیماری پھیل نہیں رہی ہے، جہاں سے بیماری بھاگ رہی ہے، جہاں سے شفا کا نور مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم رات کو گھر جا کر ماں باپ سے صرف مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، جس مدینے والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے کبھی اس کی اداؤں پر قربان ہو کر دیکھا کرو یار۔ جب ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو انگلی سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے، دیکھیے روحانی دنیا
with صاحبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کے ساتھ۔